اکتوبر ہفتے کا دن، میرا آپ سے آج کے دن یہ پہلا انٹریکشن عمران خان صاحب سے آج ملاقات ہونے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی۔ حکومت کہتی ہے، بلاول نے بھی خطاب میں کہا حیدرآباد کے جلسے میں کہ ہم نے اجازت دے دی ہے تو اجازت دے کر کوئی احسان تو نہیں کیا، لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ 3 تاریخ کے بعد یہ پہلی ملاقات ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ ترمیم کے حوالے سے عمران خان کیا کہتے ہیں، اس سلسلے میں بات کرنے جائیں گے۔ عمران خان کیا کریں گے، اس سوال پر بات کریں گے۔ اور یہ جو پنجاب کالج واقعہ ہے، اس پنجاب کالج واقعے پر دنیا نیوز نے، جس کے مالک میاں عامر محمود صاحب پنجاب کالج کے بھی مالک ہیں، مریم نواز نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں ان کا تذکرہ کیا تھا، ان کے ایک شو میں جو ان کا فلیگ شپ شو ہے، پرائم ٹائم شو ہے، بڑا شو ہے، اس واقعے کے حوالے سے ایک گفتگو بہت عجیب و غریب انداز میں غائب کر دی گئی ہے۔ کیا ہوا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیوں ہوا ہے اس کی بھی بات کریں گے، اور اس کا میں ثبوت بھی آپ کو دوں گا۔ سب سے پہلے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا کریں گے۔ دیکھیے، آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہے، اور یہ ملاقات ہے ان کی جماعت کے رہنماؤں کی، جو وکلا بھی ہیں اور سیاسی رہنما بھی ان میں شامل ہیں۔ 5 سے 6 لوگ بتایا جا رہا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں میں 5 سے 6 لوگ کے مختلف آ رہی ہے تعداد کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کون کرے گا۔ کچھ جگہوں پہ یہ تعداد 5 بتائی جا رہی ہے، کچھ جگہوں پہ 6 بتائی جا رہی ہے۔ 5 نام کون سے ہیں؟ بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر، صاحبزادہ حامد رضا، اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ۔ اب اگر آپ ان ناموں کو پر غور کریں تو ان میں 3 ماہرین قانون ہیں، بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ۔ میری رائے میں سلمان اکرم راجہ، جو اب پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں اور جنہیں ہم نے بڑا ووکل دیکھا ہے، وہ ان میں قانونی دماغوں میں سب سے بہتر قانونی دماغ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو جو عدالت سے کامیابی ملی، اس میں ان کا بہت بڑا رول تھا۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب یہاں موجود ہوں گے، بہت زبردست، اچھی بات ہے۔ اس میں ایک نام اور لیا جا رہا ہے، وہ نام ہے حامد خان صاحب کا۔ تو پھر قانونی دماغ اس میں ہو جائیں گے 4، اور جو سیاسی لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یا پاکستان تحریک انصاف کے اتحادیوں میں، پھر اسد قیصر، صاحبزادہ حامد رضا، یہ اس میں پھر سیاسی لوگ ہوں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حامد خان صاحب نہیں ہوں گے، ان کی جگہ ہوں گے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، مجلس وحدت مسلمین والے۔ تو عمران خان صاحب سے ایک سیاسی رہنما اور ملاقات کریں گے۔ بہرحال ایک اچھی ٹیم ہے جو عمران خان صاحب سے ملنے جا رہی ہے۔ تو ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ اندر جائیں گے، ملنے دیا جائے گا، یا اڈیالہ جیل میں جو لوگ ان چیزوں کو مینج کرتے ہیں وہ اب بھی مینج کریں گے۔ وہ کئی دفعہ 6 لوگوں کی لسٹ ہوتی ہے، 3 بھیج دیتے ہیں، 4 بھیج دیتے ہیں، کئی دفعہ ملاقات نہیں ہونے دیتے۔ جب ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے تو صبح 7 بجے بھی دروازے کھول دیتے ہیں، عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیتے ہیں۔ جب نہیں ہوتا تو شیڈیولڈ ملاقات پہ سے لوگوں کے نام نکال دیتے ہیں۔ تو اب کی بار حکومت نے یہ کہا ہے کہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، 5-6 لوگ جو ملتے ہیں، دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کیا کریں گے، میں آپ کو اپنی رائے دے دوں، یعنی عمران خان صاحب کیا کریں گے یہ تو عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ وہ کیا کریں گے۔ میری رائے میں عمران خان صاحب کہیں گے کہ یہ مینڈیٹ چور حکمران ہیں، ان کو اختیار نہیں ہے آئینی ترمیم کرنے کا، اس لیے نامنظور اس سلسلے میں کچھ نہیں کرے گی پاکستان تحریک انصاف۔ میں نے آپ سے پہلے خود اپنی رائے دیتے ہوئے بھی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو ان اجلاسوں میں بھی ایک مبصر کے طور پر کہ نظر تو رکھیں کیا کرنے جا رہے ہو، کیا واردات ڈال رہے ہو، یہ تو دیکھیں گے، لیکن ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف والوں کو یہ کرنا چاہیے، میں نے یہ رائے دی تھی۔ تو عمران خان صاحب کہیں گے ان کو اختیار نہیں، نامنظور۔ عمران خان صاحب یہ بھی کہیں گے کہ عدلیہ پر شب خون مارا جا رہا ہے، منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس اگلے، ان کا رستہ روکا جا رہا ہے، نامنظور۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بار بار اپنے خطاب میں وہ جو برطانیہ کا عالمی جنگ کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لڑائی کہاں تک پہنچ گئی ہے، اور پھر سوال ہوا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، جواب آیا ہاں دے رہی ہیں، تو پھر کہا گیا بے فکر ہو جاؤ۔ تو عمران خان صاحب عدالت کے معاملے میں یہاں تک سوچتے ہیں، اس لیے عمران خان صاحب یہاں بھی عدلیہ پر شب خون اس کے معاملے میں کہیں گے نامنظور۔ عدلیہ میں مداخلت ہے، یہ سیدھی سیدھی مداخلت ہے۔ تو عدلیہ میں مداخلت، جو شخص تحریک انصاف چلا رہا ہو، انصاف کی تحریک، تو وہ شخص اس مداخلت کو بھی نامنظور کہے گا۔ اب اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں کیا کیا تھا، تو بعد میں تو وہ ثابت ہو گیا کہ ٹھیک کیا تھا۔
کہیں اور سے کیا تھا، عمران خان صاحب یہ مانتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ یہ ترامیم پارلیمان سے زیادہ، اور یہ سب کو اندازہ ہے، طاقتوروں کی ترامیم ہے. تو عمران خان صاحب کو طاقتوروں کی بات ماننا ہوتی تو اڈیالہ جیل میں جانے سے بھی پہلے عمران خان صاحب کے پاس موقع تھا کہ وہ طاقتوروں کی بات مان لیں. یہ جو حکمران بیٹھے خود اپنے منہ سے کہتے ہیں ہمیں حکومت دی گئی ہے، ان کی طرح بات مان لیں. نواز شریف بار بار ملک سے نکلیں، ان کی طرح بات مان لیں. وہ جو کہتے ہیں وہ رستہ مجھے آتا ہے اور اب چپ کر کے بیٹھ گئے، ان کی طرح بات مان لیں. وہ جو کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں اور جو کر رہے ہیں آرمی چیف کر رہے ہیں، ان کی طرح بات مان لیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں یہ بھی نہیں کریں گے اور عمران خان صاحب کہیں گے نامنظور. تو میری رائے میں یہ عمران خان صاحب کے پاس جو لوگ جا رہے ہیں، عمران خان صاحب ان کو کہیں گے مجھے ان میں سے کچھ بھی منظور نہیں ہے، ہم اس کا حصہ نہیں بن رہے. فضل الرحمان سے کہیں اپنی جگہ ڈٹے رہیں اور یہ ترامیم اس طرح سے نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب یہ کرنے جا رہے ہیں. ڈپینڈ کیا کرتا ہے ایک اور چیز پر کہ عمران خان صاحب کو مشورہ کیا دیا جائے گا. بیرسٹر گوہر یہ کہتے ہیں، صاحبزادہ حامد رضا ان کے ساتھ کھڑے تھے، کہ کچھ چیزوں پر اتفاق ہو گیا ہے، جبکہ جن چیزوں پر اتفاق کے حوالے سے عامر ڈوگر کا نام لے کر بات کی تھی وہ عامر ڈوگر کہتے ہیں کہ نہیں کوئی اتفاق نہیں ہوا. زاہدہ رحمانی کہتے ہیں کوئی اتفاق نہیں ہوا اور ہماری تو نمائندگی نہیں تھی آخری اجلاس میں، تو متفقہ کیسے؟ تو عمران خان کو کیا بتایا جاتا ہے یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب باہر یہی رائے جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی رائے ہوگی، اس رائے کا اظہار کر چکے. مان لیجئے کہ اسد قیصر صاحب ہوں گے تو اسد قیصر صاحب مضبوط سیاسی آدمی ہیں، وہ بھی عمران خان صاحب کی بات سے ایگری بھی کریں گے اور عمران خان صاحب کی بات باہر ٹھیک آئے گی. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ان کو تو ہم نے بڑا ووکل بڑا دبنگ دیکھا ہے. صاحبزادہ حامد رضا یہی حال ہے. صاحبزادہ حامد رضا عمران خان کے ساتھ جس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں، اپنی جماعت کے لوگ اس طرح سے کھڑے نہیں ہوئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ عمران خان کو غلط مشورہ دینے والے لوگ نہیں ہیں. تو یہ عمران خان کو ٹھیک مشورہ دیں گے اور عمران خان صاحب ان کے مشورے کے سوا بھی جو مجھے کرتا ہوا نظر آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس پر سیدھا کراس کاٹا لگائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں حکمران ٹولے کے جو کل تک کہتے تھے کہ عمران خان سے ملاقات پہ پابندی ہے، ہم نے قانون بدل دیا، ہم نے پابندی لگا دی، ایس سی او ہو رہی ہے اسلام آباد میں، پنجاب کی حکومت نے پابندی لگا دی. یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات پر مزید پابندی رہے گی، 25 تک رہے گی، یہ باتیں کر رہے تھے. یہی لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ترمیم کرنی ہے، ہم پر بہت دباؤ ہے، پیچھے سے بہت دباؤ ہے، تو یہ ترمیم عمران خان کے پاس لے کر جاؤ، جو چیزیں ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں جا کے عمران خان کو سمجھاؤ. اب یہ لوگ عمران خان صاحب کے پاس پھر بھیج رہے ہیں. خود پابندی لگائی تھی، خود بھیجنے پر مجبور ہے، خود عمران خان کو روکنا چاہتے تھے ہر چیز سے، خود عمران خان کو اس پورے عمل میں شامل کر کے عمران خان کی منظوری چاہتے ہیں. فضل الرحمان نے بھی عمران خان کے کورٹ میں گیند ڈال دی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. عمران خان صاحب اس پر سیدھا کراس لگائیں گے، منع کر دیں گے. میں یہ جو بات کروں نا کہ عمران خان صاحب کو مشورہ کیا دیا جاتا ہے، اس میں ایک اور چیز دیکھیے. حامد خان صاحب، کل کے دن میں ہم نے حامد خان صاحب کو جو الیکشن کمشنر کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھا، مطلب تم سے تو پر اور تجھے سزا دلوائیں گے، تجھے چھوڑیں گے نہیں، تو دیکھ. حامد خان صاحب یہ بات کر رہے تھے. پھر حامد خان صاحب نے ایک اور بات کی. یہ آپ کو زبیر علی خان 3 اور وی نیوز والے اسلام آباد کے زبردست ینگ جرنلسٹ، ان کے ٹویٹر پہ بھی مل جائے گی. حامد خان صاحب بات کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو طریقہ ہے نا، پینل آف ججز، 3 کا پینل، 5 کا پینل، اس میں سے کوئی ایک انکار کر دے تو پھر جو اس کے بعد سینئر نام ہے وہ نام آگے آ جائے. انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ ہی غلط ہے، پک اینڈ چوز کرنے والی بات ہے. عدلیہ میں پک اینڈ چوز نہیں ہوتا. پک اینڈ چوز ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے ان 3 ججوں میں سے، وہ تو 3 سب کو بتائیں گے کون ہوں گے سینئر موسٹ. تو وہ حکومت ہماری بات کرے اور ہم میں سے کسی ایک کو لے لے تو وہ پھر اپنی خدمات پیش کرنے والے ہوں گے. تو عدلیہ کی آزادی کہاں گئی؟ ایک جج حکومت کو یہ یقین دلا رہا ہو کہ مجھے چنیے گا چیف جسٹس کے عہدے کے لیے، میں ابھی سے آپ کو یہ اشارے دے رہا ہوں اپنے فیصلوں کے ذریعے، عدالت سے اپنے ریمارکس کے ذریعے. تو پھر عدلیہ کی آزادی کہاں گئی؟ تو اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے پک اینڈ چوز والا سلسلہ. سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ کا جج ہونا چاہیے. حامد خان صاحب یہ بھی کہتے، وہ کہتے اس کے نتیجے میں اگر کوئی انکار کر دے، تو حامد خان صاحب کے الفاظ ہیں سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں،
انہوں نے کہا پھر امین الدین جیسا چمچا وہ آئے گا، ہم نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ 25 سے پہلے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ بہت ہی خوفناک تقریر تھی حامد خان صاحب کی اس گفتگو میں۔ وہ کہتے ہیں 25 سے پہلے یہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جانے والا، پھر انہوں نے قاضی فائزہ کے لیے بات کی، کہنے لگے وہ جانے والا مردود بینچ بنا کر، جج لگا کر اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کر کے جانا چاہتا ہے۔ یہ تقریر تھی حامد خان صاحب کی، تو میں صرف اس کو کوٹ ان کوٹ ریپیٹ کر سکتا ہوں آپ کے لیے۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے۔ اب اگر حامد خان صاحب عمران خان صاحب کو مشورہ دے رہے ہوں گے تو جو میں نے باتیں کی ہیں اس کے قریب قریب یہ مشورہ ہوگا۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کے پاس بلاول بھٹو زرداری رات میں پھر پہنچ گئے اور پھر ان کو سمجھانے لگے، حیدرآباد سے نکلے پھر پہنچ گئے، اب تک کی خبر کے مطابق نہیں ہو پایا، اور مولانا نے ایک بڑا حصہ عمران خان صاحب پہ ڈال دیا ہے اور مولانا خود بھی نہیں مانے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں ہونے جا رہا۔ یہ لوگ جو پہلے بھی تیاری کر کے بیٹھے تھے کالے شیشوں والی گاڑیوں میں بندے لا کر، تو ان کو اندازہ ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شہر میں بھی موجود نہیں ہیں، تو اس لیے یہ رک گئے۔ اب آج کر سکتے ہیں یہ کام، کس وقت کر سکتے ہیں دیکھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے عرض کروں، بلاول نے جو تقریر کی، بلاول نے تقریر کی حیدرآباد میں، اور اس تقریر میں وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ بروٹلی کریں گے یہ کام، اگر اتفاق رائے سے نہیں ہوتا تو نون لیگ کے ساتھ مل کر، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ زبردستی کریں گے۔ تو یہ ماں کا کیسا خواب پورا کرنے جا رہا ہے بیٹا، جو کہتا تھا کہ میری ماں نے آئینی عدالت کا خواب دیکھا تھا، قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا۔ یہ دھونس دھمکی دھاندلی کے ذریعے کہ اگر مل جاؤ گے تو ٹھیک، نہیں ملو گے تو پھر نون لیگ کے ساتھ ہم کروا لیں گے، یعنی جیسے کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹے اٹھا کر یہ کام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو کیا ایسے کی جائے گی ترمیم؟ بلاول بھٹو زرداری کی یہ باتیں اور مولانا کو بھی مخاطب کر کے کہ آپ کے بھی بغیر ترمیم ہو جائے گی، پھر نون لیگ والے طریقے سے ہوگی، یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ فرسٹریشن ہے، عدالت کا بھی فیصلہ آ گیا ہے، تو پھر اس فرسٹریشن میں بلاول یہ باتیں مولانا کو بھی پیغام دے کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب جلسے میں یہ تقریر کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے۔ اور جنہوں نے بلاول کو کہا کہ پہلے نون لیگ نے کوشش کی تھی 15 ستمبر والی، اب آپ کی باری، آپ کوشش کریں، بلاول ان کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ زور پورا لگا رہا ہوں، کوشش پوری کر رہا ہوں، نہیں ہو تو کیا کر سکتا ہوں۔ تو فرسٹریشن ہے، اب تک کی ناکامی ہے، لیکن پھر بھی زور پورا لگانا ہے، اور یہ زور لگا کر بلاول بھٹو زرداری کی، ان کے تمام دوستوں کی کوشش ہے کہ آئینی ترمیم منظور کروائی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 3 لوگ سینٹ میں، ڈاکٹر زرقا صاحبہ، فیصل سلیم صاحب، سیف اللہ ابڑو صاحب، 3 لوگ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اچانک لائے جائیں گے، بٹھائے جائیں گے، اور پھر یہ کام آگے بڑھے گا۔ ڈاکٹر زرقا صاحبہ وہ یہ بتاتی ہیں کہ ان کا بیٹا گھر پہ نہیں ہے۔ سیف اللہ ابڑو یہ اسلام آباد میں گرفتار ہوئے، اور فیصل سلیم سے بھی رابطہ نہیں ہے، دیکھیے کیا بنتا ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے ایوان میں موجود ہوں تو ڈاکٹر زرقا کو، فیصل سلیم کو، سیف اللہ ابڑو کو ہمت بھی دلائی جا سکتی ہے، اور ان کو پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ ڈالنے سے روکا بھی جا سکتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، چینل کر دیں سبسکرائب، ویڈیو کر دیں لائک۔